بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے بعد جب شہدان کربلا کے سر مبارک نیزوں پر چڑھائے یزیدی فوج کربلا سے واپس مدینہ جا رہی تھی تو جس راہ سے بدنہاد کوفی سفر کر رہے تھے اسی راہ میں خولی بن یزید کا گھر بھی تھا۔ جب خولی بن یزید اپنے مکان میں پہنچا تو ایک رات کے لیے اپنے مکان میں ٹھہر گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے جا کر گھر کے تندور میں رکھ دیا اور اپنی بیوی کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ایک شخص یزید کا مخالف ہو گیا تھا، اسی کے مقابلے کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے۔ ہولی کی بیوی ایک عابدہ و صالحہ خاتون تھی۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ تندور سے تیز قسم کی روشنی نکل رہی ہے۔ سوچنے لگی کہ تنور میں آگ کی ایک چنگاری بھی نہ تھی، پھر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تبھی حیرت و تعجب کی یہ کیفیت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دیکھا کہ چند مقدس بیویاں آئی اور تنور سے ایک سر نکالا۔ ہولی کی بیوی نے غور سے دیکھا تو وہ نورانی شعاعیں اس سر انور سے نکل رہی تھی۔ ان آنے والی مقدس خواتین نے سر پاک کو مشک و غلاب سے غسل دیا اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ ایک خاتون محترم نے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو کی دھار پھوٹ پڑی، جس کے بعد اس نے فرمایا، اے میرے لخت جگر، اے میرے مظلوم شہید، حق تعالیٰ بروز محشر تیرے خون نہ حق کا انصاف فرمائے گا اور میرے ہاتھوں سے اس وقت تک عرش رب کا کنگرانہ نہ چھوٹے گا جب تک میں تیرا پورا خون بہا نہ لے لوں گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ محترم خواتین سر مبارک کو تندور میں رکھ کر واپس چلی گئی اور سر مبارک کی وہ نورانی شعاعیں پھر ختم ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد ہولی کی بیوی فوراً اٹھی اور تنور سے سر انور کو باہر نکال کر غور سے دیکھنے لگی، کیونکہ بارہا امام علی مقام کی زیارت کا شرف حاصل کر چکی تھی۔ سو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو جگر گوشہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سر مبارک ہے۔ ایک چینخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی کیا ہے کہ چند بزرگ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عفیفہ ہراساں نہ ہو، جرم تیرے شوہر نے کیا ہے، پوچھ گچھ اسی سے ہوگی، تو اس سے بڑی ہے۔ ہولی کی بیوی نے پوچھا کہ ابھی جو محترم خواتین آئی ہیں وہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ باری باری سر کو سینے سے لگانے والی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تھی، اور زاروں قطار رونے والی حضرت صدیقہ اور حضرت مریم بنت عمران تھی۔ جس کے بعد ہی فوراً ہولی کی بیوی کو ہوش آ گیا۔ سارقداس کو انتہائی تعظیم و تکریم سے ایک بلند مقام پر رکھ کر اپنے ظالم شوہر کو جگایا اور کہا کہ اے سیاہ بخت، تو نے تو کہا تھا کہ یزید کے باغی کے مقابلے میں گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے، صاف کیوں نہیں کہہ دیا کہ اپنی شقاوت ازلی کی وجہ سے جگر گوشہ رسول کے مقابلے میں گیا تھا اور یہ انہی کا سر ہے؟ کان کھول کر سن لے کہ تجھ سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں، میں دنیا و آخرت دونوں جگہ تجھ سے بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی، اور پھر یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ عورت کہاں گئی۔